بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یہ عشرہ پورے رمضان کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو ایسی خصوصیات اور فضائل سے نوازا ہے کہ ایسے ایام دوبارہ نہیں آتے۔ جو شخص ان ایام کی قدر نہ کر سکا تو پورے سال پچھتاتا رہے گا۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ ہی مقدس اور مبارک ہے، اس کی ایک ایک گھڑی اور اس کا ایک ایک لمحہ قابل قدر ہے، لیکن خاص طور پر یہ آخری عشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کیفیات رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آخری عشرہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوتی کہ آپ اپنی کمر کس لیتے، یعنی رات بھر عبادت میں محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور پوری رات جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ رات بڑی ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن کریم میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو آدمی اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے خاص میری امت کو عطا فرمائی اور یہ رات پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ شب قدر کیوں نازل ہوئی؟ اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بڑی لمبی لمبی اور بہت زیادہ عمریں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔
اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی، عطا ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بے نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ سبب نزول جو کچھ بھی ہو، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل کرنا بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ اس میں اختلاف ہے، تقریباً 5 کے قریب اقوال ہیں، سب کا احاطہ دشوار ہے۔ البتہ مشہور اقوال آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں اس رات کے بہت سے فضائل آئے ہوئے ہیں، چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک سورت اس بارے میں نازل ہوئی، اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورہ شریف کی تفسیر بیان کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ قدر ہے۔ اس کی سب سے پہلی آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اس ماہ میں نازل ہوئی، اس رات میں نازل ہوئی۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل لیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا بھی علم نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، والروح فیہا، اور اس میں روح یعنی روح القدس بھی اترتے ہیں، یعنی روح القدس سے مراد حضرت جبریل امین ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اس وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا۔ بعض علماء کا قول ہے روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان اور زمین اس کے سامنے ایک لقمے کے بقدر ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو دوسرے فرشتوں کو بھی لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو نہ فرشتے ہیں نہ انسان۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد اللہ کی رحمت خاص نازل ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہیں مگر مشہور قول پہلا ہی ہے، یعنی حضرت جبریل امین۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے
کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ شب قدر ایسی رات ہے کہ اس میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام، وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مسلمانوں پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک گروہ آتا ہے دوسرا جاتا ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اس سورہ شریفہ کی تفسیر کے بعد مختصر حدیث میں اس کے فضائل کیا ہیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کھڑے ہونے سے یہ مراد یہ ہے کہ نماز پڑھے یا کسی اور عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر وغیرہ میں مشغول ہو جائے۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کی حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ اور یہ کھلی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتماد زیادہ ہوگا اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا آسان ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی آدمی محروم رہ سکتا ہے جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیا کرتے، صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سو لیا کرتے، رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا مشہور اور معروف ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو فرمایا، میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریق پر دعا کی تھی۔ علماء کرام اور بزرگان دین نے فرمایا کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر کر پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر آدمی محسوس نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔
معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔